یہ پڑھنے کے لیے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ٹھیک ہے. ویل ویل بولتے ہیں تباہی کو، بربادی کو، ہلاکت کو، تباہی کو، یا ویل جہنم کی وادی کو بولتے ہیں. تو ویلن ڈبلیو کیا بولتے وہی شاید بولتے تباہی ہو لکل ہمزۃ لمزہ، ہر کسی ہمز کرنے والے کو اور ہر کسی لمز کرنے والے کو. ٹھیک ہے. ہمز اس کو بولتے ایپ ٹٹولنے والا، سلینڈرر. کسی کو بولے گا اس کو وہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، تانے دینے والا، ہمز کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں سلینڈرر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزہ، ویل ہے اس کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. لکل ہمزہ لمزہ، ہر کسی ہمز کرنے والے. اور لمز بولتے ہیں کس کو؟ غیبت کرنے والے کو، بیک بائٹر کے لیے. اور سلینڈرر جو زبان سے برے افعال، برے سوری اقوال نکالتا ہوگا، اس کے لیے. دیکھیے، ہم ہمزہ بولتے ہیں وہ شخص جو برائی کرے گا زبان سے. ٹھیک ہے. اور لمزہ کس کو بولتے ہیں؟ جو پیٹھ پیچھے بات کرتا ہوگا. بیک بائٹنگ بولتے ہیں نا، پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی کی بات کرنا. دیکھیے بیک بائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ بیک بائٹنگ ہوتا ہے ذکر اخا کا بما یکرہ، حدیث میں آ گیا ہے. اپنے بھائی کا ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہوگا سننا. فار ایگزامپل میرا دوست ہے، میں بولتا ہوں دوسرے دوست کو کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، ایسے بولتا ہوں میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ جو میرا دوست ہے وہ سنے یہ چیز کہ میں نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کے پیچھے ایسی بات ہے. اس کو بولتے ہیں بیک بائٹنگ. ایک بار ایک صحابی نے کہا، ایک بار کچھ صحابہ نے شاید کہا کہ یار سن، اگر جو شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک بائٹنگ کی جاتی ہے، اگر ویسا اس میں نہیں ہوتا ہوگا جیسا وہ بول رہا ہے اس کا دوست، تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیک بائٹنگ نہیں، وہ بہتان ہے. بیک بائٹنگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ چیز ہوتا ہے لیکن ہم پھر یہ بولتے ہیں. وہ نہیں بولنا چاہیے. کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے، اسے میں اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یا ہم ظن بولتے ہیں آنکھوں اور ہاتھوں سے اشارے سے برائی کرنا ہے نا، وہ ایسے آنکھ اور سے یا چھو میں نفر، یہ ایسے آنکھوں سے بولنا یہ وہ ہے، یہ نچلے طبقے کا انسان ہے اور میں ہائی اسٹیٹس والا ہوں. آنکھوں سے دکھاتے ہیں نا لوگ ایسے، خود کو سمجھتے ہیں بڑے انسان، آنکھوں سے دکھاتے ہیں یہ وہ ہے، ہم بڑے پتہ نہیں کچھ ہے. اس کے بعد الذی جمع مالا، یہی سلینڈر اور بیک بائٹر کیا کرتا ہے؟ جو جمع کرتا ہے مال کو، ویلتھ کو جمع کر رہا ہوتا ہے، وہ عدد اور گن رہا ہوتا ہے. آج مجھے اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے. سوچتا نہیں ان پیسوں کو کرنا ہے کیا آخرکار. بس مال جمع کر رہا ہوتا ہے، وہ عددہ اور اس کو گن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یحسب ان مالہ اخلدہ، سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے انسان کو؟ وہ سوچتا ہے اس کا جو مال ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. انسان سوچتا ہے جو میں مال کماتا ہوں یہ مجھے ہمیشہ رہے گا. مال امورٹل ہے، یعنی کہ مر نہیں جائے گا. جو میں نے کمایا ہے مال، یہ ایک خلود، یہ اٹرنیٹی تک رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہو جائے گا. اس کو سب سے بڑی غلطی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ مال جو ہے وہ ختم، آخرت میں کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچائے گی. وہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال ہے وہ اس کو کچھ ہمیشہ کے لیے رہے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. لیکن بدن، کلا لیکن بدن، وہ ضرور کیا کر دیا جائے گا؟ شیورلی ہل بی تھرون، اسے ڈال دیا جائے گا فی الحطمہ، کرشر کے اندر. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، کرشر اس کو بولتے ہیں. کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں، ایسا گمان کرتے ہیں. لیکن بدن، شیورلی، ضرور بضرور اسے ڈال دیا جائے گا کرشر کے اندر. جہنم کا نام کیا ہے؟ حطمہ. جو اتنی گرم آگ ہوئی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی. ٹھیک ہے. جو ہڈیوں کو توڑ دے گی. ٹھیک ہے. توڑ پھوڑ دینے والی جو آگ ہوگی اس کو بولتے ہیں حطمہ. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کون جانوا سکتا ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. الموقدہ کو ہو گیا کیا؟ سلگائی ہوئی آگ. یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی کنڈلڈ فائر ہے. موقدہ نکلا ہے وقود سے، وقود بولتے ہیں فیول کو، فیول جلتا ہے نا، تو اللہ نے جلائی یہ آگ. اب خود سوچیے آپ کتنی خطرناک آگ ہوگی یہ. التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی. اطلاع بولتے ہیں نا، اطلاع، مثال اطلاع،
پہنچنا. التی تطلع جو آگ پہنچ جائے گی، علی الافئدہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، دلوں تک آگ پہنچے گی، یعنی کہ اتنا خطرناک اثر اس کا ہو جائے گا اس آگ کا کہ دلوں تک محسوس ہو جائے گی اس کی حرارت. ٹھیک ہے. دیکھیں اس نے یہاں اچھی بات دی، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز جلا دیتی ہے، لیکن دنیا میں آگ دل تک پہنچ نہیں جا پاتی، کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی ہو جاتی ہے، دل تک آگ فیل نہیں ہو جاتی، فرسٹ ڈگری پر ہو جاتی ہے. ود ڈی ہائیڈریشن انسان پہلے ہی مر جاتا ہے، ختم مسئلہ ہی. لیکن جو آخرت کی آگ ہوگی وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی، جو انسان ہوگا وہ اس آگ میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کی جو دل ہوگا وہاں تک اس کو اس کی حرارت فیل ہو جائے گی، ہارٹ تک. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال کیے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ جو ہے وہ ہارٹس تک پہنچ جائے گی انسانوں کے. اس کے بعد انسان آرزو کرے گا نا، موت کی تمنا کرے گا، کاش مجھے موت آ جاتی، یا اللہ مجھے موت دے دو. یا وہ بولے نا، یا اللہ میں موت دے دو، ان کو موت نہیں آ جائے گی تو اتنا خطرناک عذاب اس دن ہوگا ان کے لیے. کس کے بارے میں آگے ہے؟ بخیل کے بارے میں، جو کنجوس ہوگا، سلینڈرر کے بارے میں. اتنی خطرناک، ہم سوچتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ. کیا ہے کوئی اور ریزن کہ انسان کو ڈریگ کر دیا جائے گا جہنم کی اور کھینچا جائے گا منہ کے بل یا نوسٹرلز کے بل، ناکوں کے بل، ایکسیپٹ یہ کہ زبان کی کمائی اس کو کیا ہوگی. زبان کی کمائی اتنی خطرناک ہوتی ہے، کسی کو برا بلا زبان سے کہنا، حقیر جاننا، اس کو برا کہنا، زبان ہرٹ کرنا اپنے منہ سے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جہنم اس کے لیے، اس انسان کے لیے، اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہوگا. اور بیک بائٹنگ کا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ مال جمع اور گننا، پھر اللہ سے دور جانا اس مال سے، فتنہ جب بن جائے گا مال، تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد انہا علیہم مؤصدہ، یہ جو آگ ہے ان پہ بند کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. ان پر جو ہے بڑے بڑے ستونوں، ان پہ جو ہے یہ آگ بند کری جائے گی. یہ جو نا مؤصدہ، مؤصدہ کچھ بولتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں دیکھوں گا. بڑا تھا ابن باز نے لکھا تھا اس کے بارے میں کچھ، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے اس میں نا، اس کا نام کیا ہے، کتاب کا نام دروس المہمہ لعامة الامہ. لیکن کچھ ہی کالمز کے بارے میں یہاں پہ آ گیا ہے مؤصدہ، لیکن دو ترجمے یہاں پہ ہوتے. انہا علیہم مؤصدہ. دیکھیں سورہ کون سا ہے؟ ہمزہ. مؤصدہ مطلب اس نے یہاں پہ لکھا ہے بند کی ہوئی. ٹھیک ہے، اس نے وہی لکھا ہے. اب رکھیے ترجمہ خالی اتنا ہی فی الحال، بند کی ہوئی آگ جو ہوگی، جو جس سے وہ اسکیپ نہیں کر پائیں گے، وہ بھاگ نہیں جائیں گے اس آگ سے. آگ سے فی عامد ممددہ، جو آگ کالمز میں ہوگی، ایکسٹینڈڈ کالمز میں جو ہوگی. ممددہ بولتے ہیں کھینچنے کو، ایکسٹینڈڈ جو ہوئی ہوں گی، ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. عامد ممددہ، کالمز ایکسٹینڈ کی ہوئی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے جہنم سے. اور یہاں پہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور انہیں لوہے کے میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جو لمبے لمبے ستون، لوہے کے میخے ہوں گے، لوہے کے جو نا کیل جیسے ہوں گے، پیگس جیسے ہوں گے، لوہے کے، اس کے نا آئرن کے، جن سے انسانوں کو بند کر دیا جائے گا، جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، لمبے لمبے کالمز کی طرح وہ ہوں گی. اور بعض کے نزدیک عمد سے مراد بیڑیاں یا توک ہے، اور بعض کے نزدیک ستون ہے جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا. بعض کے نزدیک ستون ہے مطلب ہے نا وہی کہ کالمز ہوں گے جہنم کے اندر، ستون جیسے پلر جیسے ہوں گے جسے باندھ دیا جائے گا جہنمیوں کو. یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہنم بند کر دی جائے گی تو جس میں وہ بند رہیں گے. اس کے بعد سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کیسے ماجرا کیا، کیسے ماجرا کیا، فعل ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ایلیفنٹ والوں کے ساتھ، اصحاب الفیل کے ساتھ، کمپیننز آف ایلیفنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ماجرا کیا. نہیں اس کے بارے میں آ گیا، ابرہہ کے بارے میں جو آ گیا تھا ادھر سے، آیا تھا چلو ہبشہ سے آ گیا تھا حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ پہ ہاتھیوں پہ آ گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے طیرن ابابیل بھیجے. طیرن ابابیل پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابابیل کوئی جانور نہیں ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابابیل ہو گیا وہ برڈ. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے فلاک آف برڈس، یہاں پہ لکھا ہوگا دیکھیے آپ. ہاں فلاکس. ٹھیک ہے، ابابیل کوئی جانور نہیں ہے. دیکھیے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے، جو نا الم ترى، یہاں پہ الم ترى جو ہے وہ علم
تعلم کے معنی میں آ جاتا ہے. علم ترا کیا ہو گیا؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، لیکن علم ترا جو یہاں پہ ہے وہ علم تعلم کے معنی میں آ جاتا ہے. کیا نہیں آپ نے جانا؟ کیف فعل، کیسے ماجرا کیا، ربک آپ کے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا ماجرا کیا. جو نا وہ تھے ابرہہ کے جو لشکر آیا تھا اس پہ ہاتھیوں پہ. عرب جو اس ٹائم پہ ایلیفینٹس نہیں دیکھے تھے اچھے سے، تو ان کو لگا تھا یہ پتہ ہی نہیں کیا مانی اس ٹائم پہ اگر ہم پہ امریکہ اٹیک کرے گا، دنیا کا ساری سپر پاور ہے نا وہی امریکہ، تو ہم کیسے فیل کریں گے؟ ویسے ہی فیل کیا تھا ان عربوں نے جب ان پہ اٹیک کس نے کیا تھا؟ اس نے ابراہ نے جب ان پہ اٹیک کیا تھا ان کو ویسی فیلنگ آئی تھی، مطلب بہت زیادہ سپر پاور تھا اس ٹائم پہ وہ. اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو کہ یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کری آ گیا تھا. یمن سے حفشا سے نہیں، یمن سے آ گیا تھا. کون؟ ابراہ یمن سے آ گیا تھا خانہ کعبہ کی تخریب کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے وہ آ گیا تھا. اس کے بعد یہ عربوں کو کہا جا رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی کہ کیا تم نہیں جانتے ہو ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے نا، اصحاب الفیل کا واقعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے شاید 2 مہینے پہلے ایسا ہو گیا نا شاید. شاید مجھے پورا پتا نہیں ہے، 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ہو گیا تھا یہ. اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے نا، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم تھا جو گورنر تھا. ابرہہ الاشرم اس کا نام تھا. اب میں نے کہا نا پچھلا وہ صنعاء کا مقام جہاں پہ وہ تھے قوم عاد جہاں پہ رہتی تھی، تو وہی صنعاء کا مقام پہ ایک بہت بڑا گرجا تھا، عبادت گھر تعمیر کیا تھا اس نے. اور اس نے کوشش کی تھی کہ لوگ جو نا وہ خانہ کعبہ کے بجائے وہیں پہ عبادت کرنے کے لیے آ جائے جہاں پہ اس نے بنایا تھا وہ. ٹھیک ہے، یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی. چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے ابراہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا. اس نے کہا کہ یہ کیا بول رہا ہے، بنا رہا ہے اپنا ہی کوئی عبادت گاہ جہاں پہ وہ چاہ رہا ہے لوگ آنے چاہیے. اس نے گندا کر دیا اس کو. جب ابراہ کو اطلاع مل گئی نا اس نے ایسا کیا کسی ایک اس نے، تو اس پہ خانہ کعبہ کو اڑانے کا اس نے عزم کر دیا کہ مجھے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے لشکر لانا ہے. جب یہ لشکر واری محشر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو گول بھیج دیے، پرندوں کے گول بھیج دیے، گول در گول آگے فلاکس میں آگے پرندے. اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی نا، پنجوں میں کو یہ تھے کیا کنکریاں، انہوں نے اپنے کلاس سے پنجوں سے جو ہے وہ کنکریاں ڈال دی جس سے پورے تہس نہس ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسا ہو گیا خود ابرہہ جو ہے کبھی صنعاء پہنچتے پہنچتے ہی انجام ہوا. جب وہ صنعاء پہنچ گیا وہ ختم ہو گیا. ابرہہ پہ اٹیک کس نے کیا تھا؟ انہوں نے. یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیے، کیا پتھر میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ بم بن سکتی ہے؟ پتھر میں طاقت ہوتی ہے؟ نہیں، طاقت نہیں ہوتی ہے. کیا جس ذات نے پتھر بنائی ہے وہ طاقت رکھ سکتی ہے ایسی پتھر میں کہ پتھر بم بن سکتی ہے؟ ہاں، کیونکہ اس نے لاز بنائے ہیں، تو لاز چینج کر سکتی ہے وہ ذات. یہ معجزہ ہوتا ہے. He built Darul Sultanate as well to catch attention of people so that they could worship it instead of Kaaba. ہاں بالکل. بروں کینانا کے کچھ فرد نے وہاں فراغت کے معاملہ پیش کیا جو ٹوچی گوڈ. اچھا، بنو کنانا کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ غلاظت کی تھی، تو اس کے ریٹریبیوشن میں، اس کے بدلے میں اس نے ایسا کر دیا تھا پھر. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بولتا ہے الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، جو نے مکر کیا تھا. اچھا، اس یہاں پہ لکھا ہے کہ آ، جس پر عبد المطلب جب کے سامنے جب آ گیا تھا نا، یہ عبد المطلب نے کیا کہا تھا اس سے؟ اس نے کہا تھا اس سے کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے. باقی جو خانہ کعبہ رہا اس کا مسئلہ اللہ تک ہے، اللہ نے یہ اللہ تک ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، اس کا خود محافظ ہے. اس کو ٹینشن نہیں تھا، کس کو؟ عبد المطلب کو ٹینشن نہیں تھا خانہ کعبہ، اس کو پتا تھی کہ اس کا جو رب ہے وہ اس کو خود بچائے گا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چال، ان کی جو پلان ہے اس کو اسٹرے کر دیا، اس کو گمراہ کر دیا. یعنی کہ مراد کیا ہے؟ بیکار کر دیا. تضلیل یعنی کہ بیکار کر دیا ان کے پلان کو، ان کے مکر کو، ان کے پلاٹ کو بیکار کر دیا. ان کا پلان کامیاب نہیں ہو گیا. وہ ارسل علیہم، ان پہ رب نے بھیج دیے طیرن ابابیل، ایسے برڈس جو فلاکس میں اللہ تعالیٰ نے برڈس بھیج دیے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو یہ ہوتا ہے کیا، ابابیل جو ہوتے ہیں، ابابیل کا مطلب نہیں ہوتا ہے کیا پرندے کی کوئی اسپیشی نہیں. ابابیل ہوتا ہے فلاکس آف برڈس، بہت سارے برڈ جو ہے جھنڈ میں، جھنڈ بولتے ہیں ابابیل. جھنڈ میں پرندے جو ہے وہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. ترمیم بھیجا رہا. اچھا،
بحجارتن، وہ اسٹرائک کرتے تھے، رما یعنی بولتے پھینکنے کو، وہ پھینکتے تھے بحجارتن ایسی پتھریں، من سجیل جو کہ بیکڈ کلے سے بن گئی تھی پتھریں، وہ ویسی پتھریں پھینکتے تھے جو بیکڈ کلے سے بن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یعنی کہ وہ انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں، سجیل بولتے ہیں مٹی اور مٹی سے جو بن گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور پتھر کی کنکریاں مارتے تھے، کون؟ ابابیل مارتے تھے ان کے اوپر، فجعلہم، اس کے بعد بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کعصف مأکول، ایسا گھاس جیسا وہ سوپمت گھاس، کھایا ہوا گھاس جیسے وہ تھا، ویسے وہ بن گئے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، بس انہیں کھائے ہوئے بو کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے گھاس کی طرح وہ ہو گئے، مطلب پورے وہ ڈسٹروائے ہو گئے ان پتھروں سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیسی ڈال دیا کہ ان پتھروں سے وہ تیس نیس ہو گیا، اور وہ نیس کیا بولتے ہیں، نصیرت نابود، کچھ بولتے ہیں نا، نیست و نابود ہو گئے وہ مجھے اردو اچھا لگتا ہے، اگر نیست و نابود۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اب سورۃ ال کیا ہے؟ سورۃ الایلاف بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ سورۃ الایلاف یا سورۃ القریش بولتے ہیں اس کو۔ کچھ علماء بولتے ہیں کہ ان کو رب تھے دو سوروں کو، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا ان کے بارے میں، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ایسا 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 ایسا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لإیلاف قریش، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کر دیا یہ سب کچھ تاکہ قریش کی ایلاف کے لیے، فار دا فیملیئر فیملیارٹی آف قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یعنی کہ قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ ایلاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مانوس اور عادی کرنا، مانوس اور عادی کرنا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا، ان کو آپس میں ہو گیا وہ، ان کو نفرت دور ہو گئی، ان کو فیملیارٹی آپس میں آ گئی، نفرت دور ہو گئی ان سبوں کے درمیان میں، یعنی کہ قریش کی جو گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں دو مرتبہ تجارتی قافلہ باہر جاتا تھا نا، وہاں سے ایشیائی تجارت لاتا، ٹھیک ہے، سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے، ونٹرز میں جاتے تھے وہ یمن، اور جو کہ گرم علاقہ تھا، یمن کیا ہے؟ گرم علاقہ، اور گرمیوں میں جاتے تھے وہ شام، کیونکہ شام جو ٹھنڈا علاقہ ہے، کس کے لیے؟ تجارت کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، کون؟ قریش کی جگہ تھے کون؟ تمام اہل عرب، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ تم گرمی سردی دونوں میں سفر کرتے تھے، اس احسان کی وجہ سے ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنا دیا تھا۔ اگر یہ چیز ہوتی کہ تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا اور اصحاب الفیل کو ہم نے تمہارے لیے نہ بھیجا ہوتا، وہ تباہ نہیں ہو جاتے، تو پھر تم کیا کرتے؟ تم کچھ بھی نہیں کر پاتے، تمہاری عزت نہیں رہ جاتی، تمہاری سیادت نہیں رہ جاتی، سب ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے، تمہارا سلسلہ جو سفر ہے وہ منقطع ہو جاتا، تمہیں آپس میں جو فیملیارٹی ہے قریش کے درمیان وہ بھی نہیں رہ جاتی، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو خالص؟ دیکھیں لی ایلاف قریش، فار دا ایلاف آف قریش، ایلافہم، ان کی فیملیارٹی کس چیز میں، کیسے؟ رحلت الشتاء والصیف، کہ وہ رحلت کرتے تھے، وہ سفر کرتے تھے، ونٹر میں بھی، شتاء کے اندر بھی، اور صیف سمر کے اندر بھی، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے لیے شکریہ ہے کہ وہ کرتے تھے کس میں سفر؟ جاڑے میں بھی اور گرمی میں بھی، ونٹر میں بھی اور سمر کے اندر بھی وہ سفر کرتے تھے۔ فلیعبدو، بس عبادت کرو تم سب، ایک قریش کے لوگوں یا باقی سارے مخاطب ہو رہے اس آیت کے اندر، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی بات کرو۔ اگر تمہیں اس رب نے بچا لیا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تم سفر کر پاتے ہو، تمہیں عذاب سے بچا دیا، اس کے آزمائی سے بچا دیا، تو وہی رب مستحق ہے عبادت کا، خالص عبادت کرو اسی رب کی، فلیعبدوا رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی بات کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، الذی اطعمہم، جو کھلاتا ہے ان سب کو، من جوع، بھوک سے، رب کھلاتا ہے نا ہر ایک کو بھوک سے، اگر اللہ تعالیٰ بارش بند کر دے گا کچھ بھی نہیں کھا پائیں گے، سارے دنیا ختم ہو جائے گی ساری۔ بارش بند کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب غلطی سے بھی کیوں نہیں بارش بند ہو رہی ہے کبھی بیچ میں، مطلب بہت ٹائم تک انسان سارے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے ہمیں، بارش نہیں گر جائے گی، ویجیٹیشن نہیں اگ جائے گی، وہ نہیں اگ جائے گی، کچھ بچے گا ہی نہیں، تو سوچ رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع، جو رب کھلاتا ہے ان کو کس سے؟ بھوک سے، وآمنہم من خوف، انہیں امن دیتا ہے، سیکورٹی دیتا ہے خوف سے، تو کیا وہی رب عبادت کے مستحق نہیں ہونا چاہیے؟ اور خالص اسی رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ اور شرک اسی لیے اتنا بڑا ظلم اور گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے، اور واللہ شرک کبھی معاف نہیں ہو جائے گا۔
ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اگر رب چاہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے بغیر جو بھی گناہ ہوں گے اگر رب چاہے گا بنا توبے کے معاف کر دے گا, بنا توبے کے. شرک بھی معاف کر دے گا توبے کے ساتھ, لیکن اگر انسان مر گیا توبہ نہیں کیا تھا شرک سے, شرک کی حالت میں مر گیا, واللہ العظیم اس کا ٹھکانہ 100% جانا ہے, وتھ 100% سرٹنٹی اینڈ 0% ڈاؤٹ. تو اسے شرک سے بہت ڈرنا چاہیے, اور توحید میں بہت راسخ بننا چاہیے, اور توحید کو سمجھنا چاہیے, اور شرک کو بھی سمجھنا چاہیے. شرک کس کو بولتے ہیں, تاکہ ہم بچیں گے شرک سے. یہ بہت ہی انسان کو تہذیب ہونی چاہیے, ڈر ہونا چاہیے, شرک سے بہت ڈر ہونا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الماعون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اب کیا ہے سورۃ الماعون, ٹھیک ہے, اس میں 7 آیتیں ہیں سورہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مکی صورت ہے یہ. ارأیت الذی, کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی اور, الذی یکذب بالدین, جو جٹلاتا ہے قیامت کے دن کو, جو جٹلاتا ہے ججمنٹ ڈے کو, جو روزہ جزا و سزا کو جٹلاتا ہے, جو روزہ جزا کو جٹلاتا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو, کیا تو نے نہیں اسے دیکھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے, کہ تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پہ کہ کون جٹلاتا ہے ججمنٹ ڈے کو. کتنی حماقت کی بات ہے کہ جو جٹلاتا ہے ایک ججمنٹ ڈے کو, ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے, جبکہ اسی رب نے آپ کی فطرت میں ڈال دی ہے, ایک ڈیزائر ڈال دی ہے کہ آفٹر لائف ہونی چاہیے. اب وہی رب تعجباً بول رہا ہے, کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی اور جو جٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. مطلب کتنی حماقت کی بات ہے, کتنی کم کند ذہنی اور نان انٹلیکچوئل بات ہے کہ ایک انسان کو آفٹر لائف پہ بلیو نہیں ہے. صحیح طور پہ اللہ کی قسم, جو بولتا ہے بس یہ زندگی کا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کتنا کم عقل انسان ہے, وہ کتنا نان پرپسفلی جی رہا ہے, وہ کتنا جو ہے ایبسرڈ لائف جی رہا ہے, وہ کتنا ڈپریس ہو جائے گا. جیسے کہ ریسرچ بولتی بھی ہے کتنے سارے نائلسٹ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, ایتھیسٹ دنیا کے سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے نا بات کسے ہو, اللہ کے بارے میں آفٹر لائف کے بارے میں زیادہ بات ایتھیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دن بھر یہ بول رہے ہوتے ہیں گاڈ آفٹر لائف, گاڈ آفٹر لائف. ایسا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, ارائیت الذی یکذب بالدین. اچھا, بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے, اصل عبارت یہ, کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روزے جزا کو جٹلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شخص کون ہے, فذلک الذی, دین دیٹ شخص وہ ہے, وہ شخص وہ ہے, الذی یدع الیتیم, جو دکا دیتا ہے یتیم کو, جو ریپیل کرتا ہے, دعا یدعو بولے دکا دینے کو, جو دکا دیتا ہے یتیم کو. الذی یدعو الیتیم, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑے گا, یتیم سامنے ہے, میں اس کو دوں گا کچھ ضروری چیزیں دوں گا, اس کو کھانا پینا دوں گا, اس کو لباس دوں گا, تو مجھے کیا فائدہ اس میں آ جائے گا, بس وہ مزے کر رہا ہے, مجھے کیا فائدہ اس چیز میں ملے گا. وہ ایسے سوچے گا اس اپنے مائنڈ سے, مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ سے, کہ مجھے خود کو فائدہ پہنچنا چاہیے, میرے بیوی بچے ٹھیک ہے, گھر والے ٹھیک ہے, مجھے کیا دیکھنا ہے, کوئی مر رہا ہے جی رہا ہے, مجھے اپنا دیکھنا ہے. اور صحیح طور پہ ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ انسان کو یہی پہ لے جاتا ہے. ایسی بات ہے کہ ہر ایتھیسٹ ایسا ہی ہوتا ہے, ایتھیسٹ میں ہوتے ہیں مورلس, لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ ایتھیسٹک آئیڈیالوجی یہی چیز کیا کرتی ہے, یہ چیز سکھاتی ہے وہ اصل. کیونکہ وہ بولی نا فائدہ کیا ہے, تم کرو گے کچھ بھی نہیں کام, فائدہ کیا ہے اس کا, مطلب تمہیں کیا فائدہ آ رہا ہے. ہم بولتے ہیں فائدہ دو چیزیں ہیں دنیا میں, یہ فائدہ ہے کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دیتا ہے, کیونکہ ایک گلٹ ہوتی ہے اندر سے, وہ گلٹ ختم ہو جاتی ہے صدقہ کرنے سے. اور ایتھیسٹ عام طور پہ جو کرتے ہیں صدقہ, وہ گلٹ ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی اکثر مر رہا ہے, بھوکا ختم ہو رہا ہے, آپ خود کھا رہے ہیں اچھا اچھا کھانا, کم سے کم آپ کو اندر سے بولے گا تمہیں کیا ہو گیا اس کو کچھ دو کھانے کے لیے. اب آپ دو گے ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ بولو گے مجھے خود کو فری فائدہ پہنچانا زیادہ, آپ کو اندر سے گلٹ مارے گی, وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل حساب بنا دیا ہے. تو ڈونٹ ڈو چیریٹی فار دا سیک آف ریموونگ دیٹ گلٹ, ڈو چیریٹی فار دا چیریٹی سیک. چیریٹی نہیں کرنی ہے وہ گلٹ ختم کرنے کی, اندر سے گلٹ آ رہی ہے بھائی یہ مر رہا ہے سوچ دینا چاہیے, نہیں, یہ کر رہے ہیں چیریٹی کے لیے ہی, تاکہ رب آپ کو ریوارڈ دے گا اور آپ کو آخرت میں اجر ہوگا اس کا, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی آسان کر دیتے ہیں نا. حدیث میں آ گیا کہ ومن یسر علی محسن, نہیں نہیں, ومن کیا ہے وہ, نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ, مطلب جو کسی شخص کی دنیائی زندگی کی پریشانی دور کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے دنیا کی پریشانی بھی دور کر دیتا ہے, اور آخرت کی پریشانی بھی دور کر دیتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے, جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ خود ان کی پرابلم سالو کر دیتا ہے, کیونکہ اوپر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ, عدل کا نظام چلانے والا وہی ذات, اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو ایسا ہوتا ہے.
اب وہی کیا کرتا ہے، الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بخیل ہوتا ہے، قیامت کا منکر ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، ان کو دھکا دے رہا ہوتا ہے. انسانی اخلاق، انسانی قدرتوں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت یہاں سمجھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سچ میں لکھا ہے نا اس نے، حمزہ زور نے، ایڈورسٹیز آف ایتھیزم، کتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے ایتھیزم کا مسئلہ. اب آپ خری اگر آپ صرف ٹیسٹ بیس ایویڈنسز پہ رہیں گے، ٹیسٹ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو فیل ہو رہا ہے وہ اس کو امپورٹینس نہیں دیں گے، تو ریلیشن شپ ساری ختم ہو جائے گی. ایسا ہو جائے گا. اب مطلب فار ایگزامپل میں بتاؤں گا کہ ایتھیسٹک حساب سے اگر میں آپ کے آنکھوں میں پین گھسا رہا ہوں، ایسے آپ کی آنکھ باہر نکال رہا ہوں، تو میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ صرف ری ارینجمنٹ آف ایٹمس ہو رہی ہے، ری ارینجمنٹ آف ایٹمس. ایٹمس یہاں پہ تھے، وہ نکل گئے آپ کو ایٹمس. اگر وہ اسی مائنڈ سیٹ سے ہم چلیں گے، صرف ٹیسٹ بیس ایویڈنس پہ چلیں گے ہم، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. فیلنگس کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہم فیل کر پاتے ہیں، لو، ہیٹ، انفیچویشن، ڈیزائر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اندر سے. یہ اور فزیکل چیزیں نہیں ہے نا پروو کر پائیں گے، فزیکلی ہم پروو کر پائیں گے اس چیز کو. لو کیا ہوتا ہے، ہیٹ کیا ہوتی ہے، کر پائیں گے پروو، کر پائیں گے ڈیمونسٹریٹ لو کیا ہوتا ہے، لکھ پائیں گے سائنس میں لو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فیل کر پاتے. لو اس کو بولتے ہیں، ٹھیک، ہیٹ اس کو بولتے ہیں، جیلسی اس کو بولتے ہیں، ہیوملٹی اس کو بولتے ہیں، کریج اس کو بولتے ہیں، بریوری اس کو بولتے ہیں، بزدری اس کو بولتے ہیں. سمجھ پاتے ہیں ہم یہ نا. اچھا، فوائل للمصلین، تو ویل ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، جہنم کی وادی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہو. ٹھیک ہے. یا مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پہلے پڑھتے رہتے پھر سست ہو گئے اور نماز کو چھوڑ دیا، یا نماز کو اپنی مستون وقت پہ نہیں پڑھتے، بولتے ہم پڑھیں گے شام کو ساری، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شام کو ایک ساتھ، ایسے بولتے ہیں وہ. تو ان کے لیے ایسا آ گیا، کیونکہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض صرف نہیں ہے، نماز فرض اپنے اوقات پہ ہے. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اپنے مقررہ اوقات کے اوپر، تو وقت بھی فرض ہے نا ساتھ میں. یہ سمجھ لیں. اس کے بعد یعنی کہ وہ تاخیر کرتے ہیں، اس کو معمول بناتے تاخیر کرنے کو. یا نماز میں وہ خوش اور خضوع نہیں ہوتا ہے، ساہون ہے، نیگلیکٹفل ہوتے ہیں وہ. الذین هم عن صلاتهم، جو اپنی نمازوں سے ساہون، نیگلیکٹفل ہوتے ہیں. مطلب کیسے نیگلیکٹفل سے؟ یعنی کہ جو نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، ان کے اس سے مراد کیا ہے، ان کو خوش و خضوع نماز میں نہیں ہوتا ہے، وہ نماز کے واجبات ارکان صحیح سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ نماز میں مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے انسان کو، جتنی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، وہ ہو گیا کہ نماز میں جو ہے نا خوش و خضوع، اطمینان، یہ فرض ہے، یہ رکن ہے نماز کا. اگر اطمینان نماز میں نہیں آتا ہوگا نا، نماز نہیں آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے، سیدھے نماز ہی قبول نہیں ہو جاتی ہے، ختم. یہ سوچ رہے ہیں. یہ بھی رکن ہے نماز کا، جیسے نا سجدہ کرنا رکن ہے، قیام کرنا رکن ہے، ویسے یہ بھی رکن ہے کیا، نماز میں اطمینان مل جانا، خوش و خضوع ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافقین نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو وہ سست اٹھتے، لیزی اٹھتے. کون نماز پڑھے گا، یہ مؤذن کتنی اذانیں دے میں دیتا ہے، 5 اذانیں پڑھتا ہے، تھکتا نہیں ہے یہ، ایسے بولتے ہیں نا کچھ لوگ. تو سست انسان اٹھتا ہے، ایسے ایسے مر رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، شوق سے عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے. یراؤن الناس، ریاکاری کے لیے بولتا ہے سوسائٹی والے بولیں گے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا ہے یہ شخص، گھر والے بولیں گے نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، ٹیچر بولے گا نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا ہے، استاد بولے گا نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے. اسی انسان کے لیے تو جہنم بنی ہوئی ہے، جو لوگوں کے اپروول کے لیے، لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے. سوسائٹی میں ایک نام ملے گا کہ نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اچھا انسان ہے، اس لیے نماز پڑھتا ہوگا، واللہ وہ جہنمی انسان ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے کوتاہی برتتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقوں کی ایک مثال ہو، ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کیا ہمیں منافقوں میں سے نہیں ہے؟ کیا ہمارے زیادہ منافقوں کی خصلت ہے؟ یہ منافقوں کی خصلتیں ہوتی ہیں نا، نماز میں ڈیلے کرنا، اس کو بولتے ہیں عملی نفاق. کیا بولتے ہیں؟ عملی نفاق. نماز میں ڈیلے کرنا، عبادت میں زیادہ نہیں، لذت نہیں آ جانا. اس کے اعتقادی نفاق، اسے انسان پورا اسلام کے باہر نکل جاتا ہے سیدھے. شک اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک.
ایسی چل رہا ہے مذہب اس لیے مان رہے ہیں، اندر سے یقین نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ سچ ہو سکتا ہے، یہ سچ ہے، نہیں ویسا نہیں، بس لوگ بول رہے تو مان لیا سچ اس کو، لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو یہ بول رہے سچ ہے، میں بول رہا ہوں سچ ہے، اس کے مجھے اندر سے یقین نہیں ہے پورا یہ سچ ہے کہ نہیں، تو وہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں منافق۔ داڑھی بھی بظاہر اس کو ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایمان کس کو ہے۔ ظاہر سے کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ظاہر سے کسی کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ بھی پتا نہیں ہوتی ہے انسان کیسے ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ تو منافق ہوتے ہیں نا، منافق کہاں ہوتے ہیں؟ منافق مسلمانوں کے صفوں میں ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں، وہ دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ڈالے اور ہمارے نماز میں خوش خود ہمیں عطا کر دے۔ اس کے بعد الذین هم یراؤون، اس کا مطلب منافقوں کی ایک اور خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ شو آف کرتے ہیں۔ انسان تب کرتا ہے شو آف، تب انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے جب اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو ایک مضبوط تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، لوگ تعریف کریں مذمت، وہ بولتے ہیں لوگ کریں گے کیا مجھے، اینڈ پہ دیں گے کیا لوگ مجھے، مطلب دیں گے کیا لوگ مجھے، عزت سے ہوگا کیا مجھے پھر لوگوں کی عزت سے، جو مجھے اجر رب کے پاس ملے گا وہ میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہوگا، میرا رب جو ہے وہ مجھے جنت میں ڈال دے گا، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ ایک مومن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اور منافق شو آف کیوں کرتا ہے؟ تعریف کے لیے، اپروول کے لیے، ویلیڈیشن کے لیے، اپنے ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے، تعریف سن کے خوش ہونے کے لیے، اپنی تعریف سننے کے بعد خود کی جب تعریف کی جاتی ہوگی اس کو اندر سے وہ ایگو کیا بوسٹ ہو رہا ہوگا، میں کچھ بن گیا ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں، لوگ حقیر ہے، وہ فقیر ہے، میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ریا کری سے بھی بچائے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو روکتے، جو ڈینائی کرتے، منع کرتے ماعون، اسمال کائنڈنس کو، ٹھیک ہے، جو برتنے کی چیز سے روکتے ہیں، بولتے ہیں کائنڈنس مت کرو جاؤ دور، یہاں سے بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ویل ہے، جہنم ہے۔ جنہیں یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معنی بولتے ہیں شیء قلیل، شیء قلیل، چھوٹی سی چیز، معاون کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی چیز، یعنی کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل میں اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے نا، 2.5% دینا پڑتا ہے مال میں سے، 2.5%۔ اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے آریتن مانگ لیتے ہیں نا، ہم بولیں گے پڑوسی کو تمہیں تان یہ ٹونگر وونگر تمہیں کیا، اس کو بولتے ہیں ٹونگر کو، کچھ مانگ دے ایسی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، چاقو مانگیں گے پھر دیں گے نہیں واپس، بولیں گے کیا چھوٹی چیزیں ہم رکھیں گے خود کو دیں گے نہیں واپس تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ہم سے ہم کچھ مانگیں گے، کچھ کیا مانگیں گے ہم سے کو، کوئی برتن مانگیں گے کسی چیز کے لیے، پھر ان کو دیں گے نہیں واپس، بلکہ چھوٹی چیز ہے، یمنعون الماعون، یہ اسمال کائنڈنس، ان کو نہیں دیں گے، اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا، ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، جیسے مطلب کوئی بولتا ہے دکاندار اتنا مجھے پیسہ دو، اس کو دیتے ہیں ہم 10 روپے کم ہی، بولتے ہیں آپ چلے گا اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچارہ وہاں سے کچھ نہیں بول پاتا ہے، اس کو بولتے ہم بولتے ہیں اسمال کائنڈنس چھوڑ دیں گے ہم، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یمنعون الماعون، اور چھوٹی چیزوں کو بھی حقیر نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم مت جانا کرو حقیر چیزوں کو، کوئی چیز چھوٹی ہے میں حقیر جان رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا، اتنا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب بھی نہیں ہے، نہیں ایسا مت کرو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر تم اپنے بھائی سے ہنستے ہنستے بات کرتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، لیکن تم حقیقت نہ جانو نیکیوں کو اور نہ ہی حقیقت جانو گناہوں کو۔ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے انسان مطلب بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، اس کو آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آ گیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ، کچھ جو صحابہ میں سے تھے وہ منافق تھے، صحابہ نہیں تھے وہ، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ چوری لیا تھا اس میں سے، مال غنیمت میں سے، تو وہ جہنم میں گئے پھر اس چیز سے نا، وہ کوئی شخص تھا، اس نے مال غنیمت میں چادر لی تھی، تو وہ جہنم میں گیا تھا اس کے بعد، اس چادر سے ہی، سوچے اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چوری کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو ہرٹ کرنا اپنے باتوں سے، ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب کیا ہے سورۃ الکوثر، کوثر، کوثر بولتے ہیں کس کو؟ حوض کوثر بتائیے نا آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکوثر،
الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا. ٹھیک ہے، انا اعطیناک کا الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر ہے نا، کوثر کثرت سے بن گیا. اس کے معنی، اس کے متعدد معنی بیان کیے جاتے ہیں. جو ابن کثیر وہ بولتا ہے کہ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، خیر کثیر. ترجیح دیا ابن کثیر نے اسی معنی کو، کہ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، کہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معانی بھی آ جاتے ہیں. مثلا صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، ہے نا. اس طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلا دیا گیا ہے، جیسے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پیئیں گے، ہے نا. اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. اس طرح دنیا کے فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع اور دوام ذکر، جو آخرت تک ان کا ذکر کیا جائے گا، اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں کونسر میں آ جاتی ہیں. کیونکہ ابن کثیر بولتے ہیں کونسر سے مراد ہے کیا؟ خیر کثیر. یہاں پہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ہاؤس کونسل بھی اس میں آ جاتے ہیں. ہاؤس کونسل کے بارے میں حدیث میں کیا آ گیا؟ اس میں اتنے سارے برتن ہوں گے اس کے ارد گرد، جتنے آسمان میں کتنے ہوتے ہیں، جتنے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، اتنے سارے. اور وہ میٹھا ہوگا نا، وہ میٹھا ہوگا. جو اسے پیے گا اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں جائے گا. لیکن بدعتیوں کو وہاں روکا جائے گا. حدیث میں آ گیا کہ ایک پردہ ڈال دیا جائے گا بیچ میں، بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے. آپ سن بولیں گے یہ تو میرے یہ تھے، میں ان کو جانتا ہوں. تو آپ سن کو فرمایا جائے گا، پھر سے بولیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، ایسے کچھ الفاظ ہے. یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کر دیا، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات لائے. تو بدعت کرنے والا بھی حوض کوثر کے پانی سے جو ہے پانی. سر اس سورے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا نہیں ہے. ہاں ہاں، اس کے بیک گراؤنڈ اس کے بعد آ جائے گا. ہاں اس کے بعد نیچے اس کے بارے میں آ گیا جب انہوں نے کہا تھا آپ کہ آپ جو ہے آپ ابتر ہیں. آج نے جواب میں یہ سب چیزیں کہی تھی. دیکھیے، دیکھیں ابھی بیک گراؤنڈ اس کا. فصل لربک، تو آپ بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ونحر، اور آپ نحر کریے، آپ سیکریفائس کریے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ قربانی بھی کریے اور نماز بھی آپ پڑھیے. یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور قربانی اور نماز پڑھیے، صرف اللہ کے لیے. شرک نہ کریے، آپ صرف اللہ کے لیے خالص یہ سب کریے. اب اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہی ہے ان شانئک، بے شک جو آپ کے دشمن ہے، هو الابتر، وہی پتہ کیا ہے، وہی ہے، وہی. اردو میں پتہ کیا بولتے ہیں؟ اردو میں بولتے ہیں اس کو وہ لاوارث ہے. ابتر بولتے ہیں لاوارث کو، دا ون کٹ آف. مطلب وہ بولتے تھے آسم کے جو بیٹے ہیں وہ گزر گئے بچپن میں ہی، ہے نا. تو اب ان کی جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھ جائے گی. وہ بولتے ہیں آسم ابتر ہے. آدھار نے کہا نہیں، آپ کی دشمنی جو ہے وہ ابتر ہے. ان شانئک هو الابتر، وہی لاوارث ہے. کیسے؟ ابتر سے مراد ہوتا ہے ایسا شخص جو مقطوع نسل ہوگا، اس کی نسل کٹ گئی ہوگی، آگے نہیں جا سکتی اس کی نسل. یا مقطوع ذکر ہوگا، اس کے ذکر کھٹ جائے گا، پھر آگے نہیں جائے گا ذکر اس کا. ون کٹ آف بولتے ہیں نا، کٹ آف اس کا ذکر سے، یا نسل سے نسل آگے نہیں بڑھے گی، ذکر آگے نہیں بڑھے گا. تو اس کی یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا. ذات پر نسل کا خاتمہ، میں مر گیا بس، نسل آگے نہیں گئی، لیگیسی آگے نہیں گئی. اس کو بولتے ہیں کہ ابتر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو زندہ تھی وہ گزر گئی نا، وہی ابراہیم علیہ